الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر حماسیوں کی طرف سے جو فتن و فساد جہاد اور دین کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے اخوانیوں کی طرف سے، اور اس کا سپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ جو دین کے اصولوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کی جو ایک بڑی بنیاد ہے، شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل جو کتاب و سنت کے ماہر علماء ہوتے ہیں ان سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی حقیقت کو کھولتے ہیں اور انہیں ایکسپوز کرتے ہیں، اس لیے ان سے وہ دور رہتے ہیں اور لوگوں کا بھروسہ بھی ان پر سے ہٹاتے ہیں۔ یہ ایک تو خود دور ہو جاتے ہیں کتاب و سنت سے، علماء ربانیین سے دور ہونے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے، انہیں بدنام کرنے کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہوں اور بدعتیوں کی جو ہے ٹریپ میں جا کے پھنس جاتے ہیں، تو وہاں ان کی غلط رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں ان کی جو ہے جہالت پر، کہتے ہیں کہ اس کی مثال میں جہاد سے دیتا ہوں کہ انہوں نے صرف جو ہے ان آیتوں کو دیکھا جس میں تلوار کا ذکر ہے، مگر انہوں نے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے سلف کی تفسیر کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان پر بھروسہ کیا، بلکہ اپنے منحرف آراء و اقوال پر اور گمراہوں اور بدعتیوں اور رافضیوں اور خارجیوں کے آراء اور اقوال پر بھروسہ کیا، اور اسی کو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا، اپنے بھکتوں کو یہی سکھایا، حتیٰ کہ اس پر حدیثیں موجود ہوتی ہیں، اس آیت کی تشریح پر حدیثیں ہوتی ہیں، صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو درکنار کر دیتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے منحرف آراء و افکار کو پیش کرنے لگتے ہیں آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد۔ کہہ رہے ہیں کہ امت اسلامیہ نے اس کا تلخ تجربہ کیا ہے، چنانچہ ہوا کیا کہ جو آیتیں کافروں پر نازل ہوئی اس کو انہوں نے مسلمانوں پہ فٹ کر کے انہی کی تکفیر کر ڈالی۔ آپ دیکھیں صحابہ تک کی تکفیر کر ڈالی انہوں نے، کہا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے، انسانوں کو فیصل بناتے ہیں، اللہ کو حاکم نہیں مانتے، انسان کو حاکم مانتے ہیں، یہی کہہ کر کے انہوں نے حضرت علی کی تکفیر کی، حضرت معاویہ کی تکفیر کی، ابو موسیٰ اشعری اور بڑے بڑے صحابہ کی تکفیر کر ڈالی۔ اور آج بھی اسی فکر کی تنظیمیں قائم ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا قانون نہیں چل رہا، اللہ کو حاکم نہیں مانا جا رہا ہے، انسانوں کو لوگوں نے حاکم بنا لیا ہے، انسانوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اس طرح کہہ کر کے تکفیر کرتے ہیں۔ وہی چیز سے وہی جو خوارج صحابہ کے زمانے میں تھے، حضرت علی کے زمانے میں جو خوارج تھے، ان کا جو نظریہ تھا آج وہی نظریہ لوگوں کے یہاں پایا جا رہا ہے، ان خارجی تنظیموں اور جماعتوں کے یہاں۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا تھا مناظرہ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ تمہارے درمیان کوئی صحابی نہیں ہے، یعنی کوئی عالم نہیں ہے، ان کے کہنے کا مطلب تھا سب تمہارے یہاں جوہلا ہے، سرفرے نوجوان ہیں۔ اور شکریہ ادا کیا، کہا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، علماء اور فقہا کے پاس سے آیا ہوں، وہاں پر جو ہے فقہا امت کے علماء موجود ہیں، تمہارے درمیان کوئی عالم نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، الحمدللہ۔ پھر ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے اعتراضات رکھے، اپنے شبہات رکھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے تمام شبہات کا جواب دے دیا، قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے۔ تو کچھ نے توبہ کر لیا، اور جو بالکل اندھے تھے، جن کا دماغ الٹا تھا، جن کی کھوپڑی الٹی تھی، وہ نہیں مانے، اور پھر بعد میں
انہوں نے امت مسلمہ پر قتل و خونریزی کی کے اندر ناحق جو ہے لوگوں کو مارا، صحابہ کی اولاد کو مارا، انہوں نے ناحق قتل کیا۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو فساد مچانے کی وجہ سے خوارج سے لڑائی کی جاتی ہے، جی ہاں، ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ فساد فی الارض کے ضمن میں یہ آتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے ان کو کافر مرتد سمجھ کر کے نہیں جو ان سے قتال کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو باغی اور ان کو جو ہے فسادی سمجھ کر کے ان سے لڑائی کی جاتی ہے، ان کو مارنا بھی صحیح ہے۔ اور ان کے تعلق سے حدیث میں بہت ہی سخت الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جہالت کی بنیاد پر خارجیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اسی اپنی جہالت کی وجہ سے قتل و خونریزی اور تباہی تک مچانے پر اتر جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے سیف کی آیتوں کو لے کر کے اور قتل و خونریزی مچانے ہی کو دین سمجھ لیا، جن آیتوں کے اندر ہے لڑائی کرنا، قتال کرنے کا ذکر ہے۔ اب وہ کس پس منظر میں ہے، کس اس کا جو ہے شان نزول کیا ہے، اور فقہا نے اور خاص طور سے مفسرین نے اور خاص طور سے صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا مطلب بتایا ہے اور کیا اس کی جو ہے تفسیر کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس سے قطعی نظر اس سے کچھ نہیں تھی بھئی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں ہیں، دوسری آیتیں ہیں، ان کو کس خانے میں رکھو گے؟ مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے ان آیتوں کے مقابلے میں عفو درگزر اور معافی، صلح، معاہدہ اور مصالحت کی آیتوں کو نہیں دیکھا۔ بھئی دونوں طرح کی آیتیں ہیں، مصالحت کی بھی آیت ہے، عفو درگزر کی بھی آیت ہے، معافی اور صلح کی بھی آیت ہے، معاہدہ کرنے کی بھی آیت ہے، دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے یہ حالات کے اعتبار سے، حالات و ظروف کے اعتبار سے، حالات اور ظروف دیکھا جائے گا۔ اور اسی لیے جو ہے علماء امت نے اصول بنائے ہیں، جی ہاں، حالات و ظروف کے اعتبار سے حدیثیں اور آیتیں اس تعلق سے بھی ہے اور اس تعلق سے بھی ہے، تو یہ حالات پر مبنی ہے۔ طاقت کے حالات ہوں گے تو وہ ان آیتوں پر عمل ہوگا، کمزوری کے حالات ہوں گے تو ان پر عمل ہوگا۔ اپنے آپ کو آدمی کٹوائے گا نہیں، مروائے گا نہیں، اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈالے گا، خودکشی پر نہیں اترے گا، خودکش بمباری نہیں کرے گا، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے یہاں سب جائز ہے۔ کٹو مرو برباد ہو، اور خود برباد ہو دوسروں کو بھی برباد کرو۔ تو یہ جو ہے جو کہ فقہا کا کام ہے، جو علماء امت کا کام ہے، کہ اصولوں کو جو پڑھ کر کے کتاب و سنت کو سیکھ کر کے اس میں وقت لگا کر کے جو دین کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، انہوں نے جو ہے ظاہر سی بات ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے لٹریچر پڑھ کر کے اور تقریریں سن کر کے، جذباتی لوگوں کی تقریریں سن کر کے جو ہے یہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھنے لگتے ہیں، فلسطین کا ڈی پی لگا لیں گے اور دو چار جو ہے گالی دے دیں گے عربوں کو، خاص طور سے سعودی عرب کو، پتہ چلے گا کہ بہت بڑا ہمدرد ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا ہمدرد ہے فلسطینیوں کا۔ مسجد اقصیٰ لگ رہا ہے کہ آزاد کرانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بس ڈی پی لگا لے فلسطین کے جھنڈے کا، اور جو ہے دو چار گالی عربوں کو دے دے، خاص طور سے سعودی عرب کو گالی دے دے، تو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ مجاہد سمجھتا ہے۔ جی ہاں، ان کے یہاں اصولوں کی جانکاری ہوتی نہیں ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں شیخ، یہ فلسطینی ہے کتاب کے لکھنے والے، کہہ رہے بھائی دونوں طرح کی آیتیں ہیں، دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، تو حالات اور ظروف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، ورنہ جب الٹا کرو گے تو کیا ہوگا معاملہ؟ تباہی اور بربادی ہی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فساد ہوگا۔ اور اسلام جو ہے یہ مصلحت پر مبنی ہے، مسالے، دنیاوی مسالے، اخروی مسالے، جان و مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، سب کی حفاظت کے لیے، تحفظ دینے کے لیے آئے، یہ فساد مچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شریعت کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس میں ان کو مہارت نہیں ہے، مسالے اور مفاسد کی اصولوں کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، سد ذرائع اور ترجیحات کے پیمانوں کو یہ اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں، وعید کے نصوص کو لے کر وعدوں کے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح یہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسے سنگین مسائل کو اہل بیت والے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا، اہلیت والے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا، جو صلاحیت والے ہیں، کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھتے ہیں، اصول کی بات جانتے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا
اور خود جو ہے مفتی نہ بنے ہوتے اور اپنے جو متنازع امور معاملات ہیں ان تعلق سے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تو یہ آخرت کے ساتھ دنیاوی سعادت بھی حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے، یعنی حالت امن میں یا حالت خوف میں کبھی بھی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ تو افواہ پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسی چیز کو ان کے پاس کوئی خبر آئی تو اسے رسول کی طرف، یہ منافقوں کے تعلق سے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹا دیے تو اولو الامر، اولو الامر کس کہتے ہیں؟ حاکموں کی طرف۔ اور اولو الامر سے مراد جو ہے، آپ مفسرین کے الفاظ جا کر کے دیکھیں، ان کے اقوال دیکھیں تو اولو الامر جو ہے جن کی طرف معاملے کو لوٹانا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ امراء اور علماء۔ علماء اور امراء مراد ہیں، اسے اولو الامر سے مراد۔ تو علماء کی طرف اور امراء کی طرف اگر اس معاملے کو لوٹا دیں، یعنی جو صاحب امر ہیں، صاحب معاملہ ہیں، ان کی طرف لوگ یہ بات کو لوٹا دیں، اپنا پھیلائے نہیں بھائی، جو جانکار ہیں، جو دانشوران قوم ہیں، علماء ملت ہیں، اور جو حکام ہیں، ان کی طرف معاملے کو لوٹا دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر معاملے کو، یعنی جو خبر ہے، جو معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے کوئی، تو اس پہ خود ہی فتویٰ مت دیں، ادھر ادھر پھیلائیں، بلکہ اس کو اگر رسول کی طرف لوٹا دیں۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان کے درمیان جو صاحب معاملہ ہیں، یا صاحب معاملہ سے مراد آپ جا کر کے دیکھیں علماء اور امراء مراد، ان کی طرف لوٹا دیتے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے، سمجھ لیتے، جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالنا جانتے ہیں۔ یستنبطونہ منہ، یعنی نصوص سے، کتاب و سنت کے نصوص سے جو مسائل کو استنباط کرنا جانتے ہیں، استناس کرنا جانتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حادثہ پیش آئے، کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کو کیسے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ ظاہری کوئی دلیل نہیں ہمارے سامنے کہ صراحتاً کوئی دلیل ہو، صریح دلیل جسے کہتے ہیں، نص صریح منع کیا گیا اس کا ذکر ہے، لیکن جو ماہر علماء ہوتے ہیں کتاب و سنت کی، اور کتاب و سنت کے اصولوں کی جنہیں جانکاری ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے کتاب و سنت کے عام نصوص سے استناس کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اور پیش آمدہ مسائل کا ان نصوص کی روشنی میں حل تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے علماء کی طرف معاملات کو لوٹائیں تاکہ وہ اس کا مطلب نکالیں، اور تاکہ وہ اس کو سمجھ کر کے بتائیں کہ یہاں ایسا کرنا چاہیے، یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے میں تمہارے لیے خسارہ ہے دنیا آخرت میں، اور ایسا جب نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے، علماء ربانیین کا کام ہے، جو کتاب و سنت کے ماہر ہوں، یعنی کہ خود ہی مفتی بننے سے۔ اچھا، یہ لوگ الٹا فتویٰ اصول بنا کے رکھیں، مجاہد کے تعلق سے کوئی عالم، کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہاں سے بھائی تم نے اصول بنائے؟ کوئی مجاہد بنتا ہے کیسے؟ کون فتویٰ دے گا؟ کس کی فتوے سے تم مجاہد بنے ہو؟ جہاد کرنے کے لیے کون سی شرط ہے؟ اس کے لیے طاقت شرط ہے، مسلمان ہونا، کوئی جو ہے جسمانی عیوب سے پاک ہونا، یعنی لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، یعنی مطلب اس قابل ہو کہ وہ جو ہے لڑائی کر سکے، بس۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا بھائی؟ یہ علماء بتائیں گے، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے بغیر کون سے پتہ پائے گا بھائی؟ سارے جو جہاد کے شرائط ہیں یہ تو پہلے عالم ہی طے کرے گا، تبھی ایک آدمی جانے کے لائق ہوگا۔ اور جو جہاد میں جاتا ہے، جو قتال میں جاتا ہے، اسے کیا پتا؟ چاہے دین کے جو ہے گہرائی سے اسے علم ہو یا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے تھوڑی جو ہے کہ دین کا جو ہے ماہر ہو، کوئی ضروری ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا جو ہے سب الٹا چلتا ہے، یہ صرف اور صرف جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں یہ کہتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آگے
کہ چنانچہ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، جب تک چاروں طرف سے تفصیلی دلیلوں کے ساتھ گہرائی سے اس کا مطالعہ نہ کر لیا جائے تب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا یا نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں اسی طرح ثابت کیا ہے، چنانچہ ہم انہیں یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا یہ مسئلہ عام ہے یا اسے کوئی دوسری چیز خاص کر رہی ہے، یعنی کہ جو کسی عام مسئلہ کو لے کر کے فیصلہ سنا تو ممکن ہے کوئی خصوصیت کی دلیل ہو، کیا یہ مسئلہ مطلق ہے یا اسے کوئی چیز مقید بنا رہی ہے۔ بھئی ان جاہلوں کو کیا پتا کہ کوئی چیز جو ہے مطلق ہوتی ہے، اسی کو لے کے پڑھ جاؤ، پتہ چلے کہ اس کے لیے کوئی مقید دلیل ہے، حالانکہ اس کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ ناسخ ہے یا اسے کوئی دوسرا حکم منسوخ کر رہا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے ناسخ اور منسوخ کا جاننا۔ پھر جو ہے جو ناسخ ہوگا اس کے لیے دلیل کیا ہے، دلیل نسخ کیا ہے، تاریخ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز، اور تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو تم منسوخ کر رہے ہو پچھلے قول کسی حکم کو، تو ناسخ کسی کو کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کیوں کر رہے ہو، تو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے، پتہ چلے کہ جو ہے منسوخ کو لے کے گھوم رہا ہے آدمی، وہ حکم منسوخ ہے اور اسی کا پرچار کر رہا ہے، اسے ناسخ کا خیال ہی نہیں ہے، ناسخ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، ناسخ کچھ اور ہے۔ کیا یہ مسئلہ تعارض سے پاک ہے یا کوئی دوسرا حکم اس کے مخالف ہے؟ پتہ چلے کہ جو ہے جو مرجوح مسئلہ ہے، مرجوح حکم ہے، اسی کو جو ہے لے کے دوڑو اور فتویٰ دیتے رہو، جبکہ اس کے مخالف کوئی راجح حکم موجود ہے۔ اسی دلیل کی روشنی میں کیا یہ مسئلہ محکم ہے یا متشابہ ہے؟ متشابہ کے لیے کوئی گھومتے ہو، کیونکہ اس میں اپنی طرف سے جو چاہو وہ ہانکتے رہو، اللہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کہنا، اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ متشابہ میں کوئی صریح حکم نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو کسی محکم جو ہے نص کی طرف لانا پڑتا ہے، اسے جو ہے پھیرنا پڑتا ہے، کسی محکم نص کی طرف اور کہنا پڑتا ہے اس سے یہ مراد ہے، اس لیے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس لیے کہ ایک حدیث میں اس طریقے سے آیا، اس کا مطلب اس سے یہ مراد ہے۔ جتنی بھی متشابہ نصوص ہیں ان کو محکم نصوص کی طرف پھیرا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، ایسے ہی متشابہ آیتوں کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، متشابہ نصوص کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آدمی جو چاہے اپنے دل سے سمجھتا رہے۔ کیا یہ مسئلہ مجمل ہے یا کسی حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے؟ مجمل کسی دلیل کو لے کر کے اپنا حکم لگاتے رہو، جو دل میں آئے کہتے رہو، حالانکہ اس کی تفصیل آئے، بھئی اسے یہاں یہ مراد ہے، اسے یہاں یہ مراد ہے، اس سے یہ واقعی اس واقعی کی طرف اشارہ، اچھا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ خاص ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، قرآن میں، حدیثوں میں دیکھیں گے مجمل حکم آیا ہوا ہے، اس کی تفصیل وہاں نہیں آئی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم مجموعی طور پر نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ساری طرح کی دلیلوں کو سامنے نہیں رکھیں گے، تب تک جو ہے ہم جو ہے دین کے بارے میں اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ٹھیکیداری نہیں لے سکتے، اور جس کو چاہو جیسا سامنے آئے فتویٰ دیتے رہو اپنے اعتبار سے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا دراصل اس کے تصور کا فرع ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی مسئلے میں تصور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے، یہاں تک کہ اس بارے میں ایک فقیہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے اور درست نتیجے تک پہنچ سکے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے سے کوئی حکم کفر لگتا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والا مطلقاً کافر نظر آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔ ایک مطلق حکم ہوتا ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، یہ مطلق حکم میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر کہیں کوئی چیز دیکھے کفر یا کام ہو رہا تھا، آدمی کہتے کہ یہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بولا تو کہہ سکتا ہے کہ بھی جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کفری عمل کرے تو یہ مطلق طور پر حکم لگا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی کفر کرے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی جو ہے شرک کا ارتکاب کرے وہ مشرک ہے۔ تو یہ مطلق حکم ہوتا ہے اور ایک جو ہے معین حکم ہوتا ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ معین حکم کے لیے بڑے شرائط ہیں، اس سے جو ہے مطلق حکم سے کسی شخص کی، کسی ذات کی، کسی جماعت کی جو ہے تکفیر لازم نہیں آتی۔ آدمی کہتے جو ہے کہ قبروں پر لوگ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک، اور وہاں جانے والے مشرک ہیں، ارے یہ تو جو ہے سب کو مشرک کہہ رہا ہے۔ مطلب جو ہے شرک کو بھی شرک نہ کہو اور شرک کرنے والے کو مشرک نہ کہو، اور جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو بدعتی نہ کہو۔ جو بدعت کا ارتکاب کرے گا
کہا جائے گا جو بدعت کرتی مطلق حکم ہوتا ہے، جو بدعت کا ارتکاب کرے وہ بدعتی ہے. تو ایک مطلق حکم میں ممانعت نہیں، اور ایسے حکم جو ہے قرآن میں حدیثوں میں جگہ جگہ. لیکن جو ہے ایک معین حکم ہوتا ہے، کسی ذات پر حکم لگانا ہوتا ہے، اس کے لیے سب شرائط ہیں. یہ دیکھو گے آپ جو خوارج ہوتے ہیں یہ مطلق کو جو ہے معین مان لیتے ہیں اور جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. دیکھو ان لوگوں کا کام یہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، سب کو کافر کہہ رہے ہیں، سب کو مرتد کہہ رہے ہیں، سب کو بدعتی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سلفی بنتے ہیں. کیونکہ سلفیوں کا یہ اصول ہے بھائی کہ وہ جو ہے یہ تکفیر کے جو ہے مسئلے میں سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں. خوارج کا کام دوسروں کو تکفیر کرنا، وہ تو گناہ کبیرہ پر بھی کافر کہہ دیتے ہیں. کہ اہل سنت اور سلفیوں کے یہاں ایسا نہیں ہے، اہل حدیث کے یہاں. اور یہ کسی جو ہے معین تکفیر یا معین جو ہے تبدیع کے لیے یہ بڑے کڑے شرائط رکھتے ہیں. جی ہاں، اس کے سب شرائط ہیں، اس کے سب موانع ہیں، ان کا خاتمہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے کسی کو ڈائریکٹ شرک کرتے ہوئے بھی اگر دیکھو تب بھی جو ہے اس کو نام لے کر کے اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے شرائط ہوں، جب شرائط پورے ہوں گے تب کہہ سکتے ہیں. اچھا بہت سے تو ایسے جاہل پڑے ہوئے کسی کو خارجی کہہ دو، خارجی جس کے اندر تو سمجھ لیتے ہیں کافر کہہ دیا. ارے خارجی تھوڑی کافر ہوتا ہے، خوارج مسلمان ہوتا ہے، اور اس سے فتنہ اور فساد کی وجہ سے لڑائی کی گئی ہے. حضرت علی نے ان سے جنگ کیا تھا اور مارا تھا سب کو پکڑ کر کے، صحابہ کے ساتھ مل کر کے سارے صحابہ نے خوارج سے لڑائی کی تھی. انہیں کافر سمجھتے تھے کیا؟ بالکل نہیں. ان کے جو ہے کسی آدمی کو قید بھی نہیں کیا، نہ کسی جو ہے لونڈی اور غلام بنایا، اور جو زخمی ہو اس کو چھوڑ دیا، قیدی بھی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا بھائی؟ اگر کافر ہوتے تو بناتے سب. نہ جو ہے مال غنیمت لیا گیا کہ کوئی چیز نہیں، کوئی حکم نہیں. آپ دیکھیں جنگ نہروان کے بارے میں. اچھا بعض جو ہے یہ کوفیوں نے، کوفی سرپرست تو ہوتی ہی تھے، ان لوگوں نے کہا بھی ہم نے لڑائی کی ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ان کو کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بغاوت کی، قتل و خریزی مچائی، فساد مچایا، تو ہم نے ان پر لڑائی کیا، ان کو ہم نے مارا انتقاماً. قصاصاً جو ہے انہیں مارا گیا ہے، انہوں نے بغاوت کیا ہے، بغاو علینا. تو یہ بات ہے ان کے تعلق سے کہی ہے. تو خوارج کو جو ہے اچھا بعض حدیثوں سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو وعید پر معمول کیا جاتا ہے. بعض حدیثوں سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں جو ہے خوارج کا جو ہے دین اسلام سے نکلنا ثابت آتا ہے، کہ خوارج ایسا مطلب دائرہ اسلام سے نکل گئے، جس کا مطلب مسلمان نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وعید پر معمول کیا گیا. اب دیکھیے حدیثوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو ماریں گے، کافروں کو چھوڑیں گے، اور وہ جو دین اسلام سے نکل جائیں گے، ایسے ہی جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے، اس طریقے سے حدیثوں میں آیا ہوا ہے. تو ایسی حدیثوں کو بھی اہل حدیث اور سلفی جو ہیں اس کو وعید پر معمول کرتے ہیں. جی ہاں، اور انہیں کافر نہیں کہتے. ابھی لوگ جو ہے خارجی کہتے ہوئے، خارجیت ایک صفت ہے، جو خروج اور بغاوت کا عقیدہ رکھے وہ خارجی ہے. اور یہ حضرت علی کے زمانے سے، حضرت عثمان کے زمانے سے ایسے لوگ پائے چلے آئے ہیں، اور ان کے اپنے افکار ہیں، اپنے نظریات ہیں سب. وہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں. ارے اپنا تو تکفیر کرتے تو اپنی طرح دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، حتیٰ کہ تو جو اخوانی بھی کہہ دو، جو ہے اگر کوئی اخوانی اس کو اخوانی کہہ دو، ارے تم اخوانی ہو. یا بڑے بڑے جو اخوانی علماء ہوتے ہیں ان کی اپنی جماعت ہے، مختلف جو ہے ملکوں میں یہ بھرے پڑے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، سب ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، مراکز ہیں ان کے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، صرف اپنے کو سمجھتے ہیں. اب اگر ایسے آدمی کو کوئی اخوانی کہہ دے تو یہ جو ہے کہ ارے اخوانی کہہ دے کافر. ارے بھائی جی برا ہے تو کیوں کہتے ہو اخوانی؟ اخوانیوں کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ لفظ اگر برا ہے تو اخوانیوں کی تعریف کیوں کرتے ہو بھائی؟ اخوانی کہنے سے جس کے اندر یہ صفت ہوگی، جو اس جماعت کا رکن ہوگا، جو اس جماعت کے ساتھ ہوگا، جو اس کا ساتھ دے گا، وہ ہوگا، وہ اخوانی ہوگا. تو اخوانی کہنے سے برا سمجھ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ بہت سمجھتے ہیں کہ اس کو کافر سمجھ رہا ہے. چاہے اخوانی ہو، چاہے تحریکی ہو، چاہے خارجی ہو، یہ سب کہنے سے کہنے والا ایک کوئی عقیدہ نہیں رکھتا ہے تم لوگوں کی طرح سے کہ جو ہے وہ کافر سمجھ رہا ہے. یہ سب جو ہے اصطلاح ہے، یہ سب تنظیمی اور جماعتی اور حزبی سب یہ اصطلاح ہے. جو اخوان المسلمون سے جڑا ہوا اخوانی ہے، اور جو ہے تحریکی جماعت سے جڑا ہوا ہے، مودودی جماعت سے، وہ تحریکی اس کو بولتے ہیں.
ظاہر سی بات ہے، اس میں کون سی چیز ہے؟ اور جو خارجی عقیدہ رکھے عروج و بغاوت کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ خارجی ہے، لیکن جو ہے پروپیگنڈا کرنا ہی جانتے ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کسی معین شخص نے اسے کہا تو تعین کے ساتھ اس کی تکفیر نہیں کر سکتا، کفر کا ارتکاب کیا، شرک کا ارتکاب کیا، بدعت کا ارتکاب کیا، تو ٹھیک ہے یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ عمل بدعتی ہے، اور ایسا کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے۔ لیکن جو ہے کسی کا نام لے کر کے ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ اس پر حجت نہ قائم ہو جائے، اور وہ جو شرائط ہیں اس کے وہ پورے نہ ہو جائیں، اور جو اس پر موانع آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، وہ دور نہ ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں وہی کہہ رہے ہیں کہ تکفیر ہم کسی ذات کی نہیں کر سکتے، کسی معین شخص کی، گرچہ ہم اسے کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھیں تو مطلق دیکھ لینے سے ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس پر حجت قائم نہ کر دیں، جیسا کہ وعید کے نصوص میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جگہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، عنقریب بھڑکتی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اس طرح کے اور بہت سارے وعید کے نصوص ہیں جو برحق ہیں، لیکن کسی شخص معین پر اس وعید کو نافذ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں میں سے کسی بھی متعین مسلمان کے لیے دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھائے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ ایسا یہ مطلق حکم ہے، تو مطلق حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ یتیموں کا مال ظلماً کھا رہا ہے، اس کا نام لے کر کے کہیں کہ بھائی تو جہنمی ہے، تو نام لے کر کے ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ حجت نہ قائم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے معذور ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے وہ نادان ہو، جاہل ہو، نہیں جانتا حکم کو، ہو سکتا ہے وہ کوئی تعویل کر رہا ہو، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے۔ ہاں وہ جو ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ کچھ نہیں ہم کھائیں گے، ہر دھرمی ہو اور جانے کی یہ غلط ہے اور حجت اس پر قائم ہو جائے، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں۔ اس وعید کو اس وقت نافذ کر سکتے ہیں جب حجت قائم ہو جائے پوری طریقے سے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور جو شرائط وہ پورے ہو جائیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم کسی کو مسلمانوں میں اگر مسلمان ہے، مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر جو ہے اس کے دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے ہیں کسی گناہ کی بنیاد پر، چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ شرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو جو ہے ڈائریکٹ تعین کے ساتھ مشرک نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں مشرکانہ عمل ہے، یہ جو شرکیہ عمل ہے، یہ کفری عمل ہے، یہ بدعتی عمل ہے، اور ایسا کرنے والا بدعتی، ایسا کرنے والا کافر ہے، اتنا تو کہتے ہیں۔ یہ مطلق حکم ہے، لیکن معین حکم جو ہے یہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کفر کی کوئی شرط نہ پائی جائے یا کوئی مانع اور رکاوٹ ہو جس کی بنیاد پر وہ وعید اس پر لاحق نہ ہو، ممکن ہے اس چیز کی حرمت اس تک نہ پہنچی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ تم جہنمی کہہ دو اور پتہ چلے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، وہ جنت میں گیا، اور تم یہاں جو ہے اس پہ فتویٰ لگا دیو کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ انسان کا عمل جو اس کے خاتمے کے مطابق ہوتا ہے۔ مرتے وقت جو ہے اس نے جو ہے توبہ کیا ہو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل سے آخر میں خوش ہو گیا ہو۔ انسان جو ہے زندگی بھر جنت والا کام کرتا ہے اور آخر میں جا کر کے کوئی ایسا غلط کام کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تو حدیث میں ہے، زندگی بھر آدمی جہنم والا کام کرتا ہے اور آخری وقت میں وہ کوئی اچھا کام کر دیتا ہے جنت والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو حدیث میں لکھا ہوا۔ تو خاتمہ کا اصل جو ہے اعتبار ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے کہ خاتمہ بالشر ہوا ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ صرف وہی آدمی جانے گا اور اس کا اللہ جانے گا۔ اس لیے جو ہے کسی پر ہم حکم جو ہے تعین کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں، کسی کو خاص طور سے کسی کو جہنمی نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا کسی کو جنتی نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا ایسا جو ہے کافر ہے، ایسا جو کرے گا وہ مشرک ہے، ایسا جو کرے گا وہ بدعتی ہے،
ہاں اگر حجت تمام ہو جائے تو پھر اس کے بعد کہیں گے. البتہ جنت یا جہنم میں جانے کا اس کو ہم فیصلہ نہیں سنائیں گے، لیکن اگر وہ یقین کر لے اور سب کچھ جانتا ہو، اس کے باوجود وہ اس پہ ڈٹا رہے، اس کو حکم بھی معلوم ہو کہ ایسا جو ہے کرنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اس پہ ڈٹا رہے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اپنے جان بوجھ کر کے اپنے اختیار سے اور پورے تکبر کے انداز میں وہ بات کہے اور کرے، تو اسی صورت میں اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. جب حجت پوری طرح سے تمام ہو جائے تب اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ یا بدعت کا فتویٰ یا کیا نام ہے شرک کا فتویٰ، مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. اور اصل جو مسئلہ یہاں پہ تکفیر کا مسئلہ ہے، ہاں، اور وہ جنتی اور جہنمی کا تو مسئلہ الگ ہے. تو تکفیر جو ہے جب تک بالکل حجت نہ قائم ہو جائے تب تک کسی پر تکفیر کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی بعد میں اس نے گناہ سے توبہ کر لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس عظیم نیکیاں ہوں جو اس گناہ کو مٹا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے جو اس گناہ کا کفارہ بن جائے، یہ بھی ممکن ہے قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا اس گناہ کے لیے اس کے حق میں سفارش کر دے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کسی کو جہنمی وغیرہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ بھائی اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا یا ہوا تھا، اور پھر جو ہے ہم اس کے کسی عمل کو دیکھ کر کے اس کو جہنمی کر دیں. ہاں حکم لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس نے کفری عمل کیا، اس نے جو ہے شرکی عمل کیا، تو لیکن جو ہے جہنمی کہنا یہ صحیح نہیں ہے کسی کو، کوئی بھی ہو، کیونکہ بھائی کوئی نہیں جانتا کہ آخر میں ہو سکتا ہے آخر میں کوئی جو ہے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور اس کی بنیاد پر، اور ایسی دلیلیں ملتی ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھا اور اسی وقت اس کو مار دیا گیا اور وہ جنت کے اندر گیا. اللہ کے رسول نے جنہوں نے مارا تھا ان کو کہا کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے، اور کیا تم نے دل میں، اور جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس نے تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو کہا کیا تم نے ان کے دل کو جو ہے پھاڑ کے دیکھا تھا کہ جو ہے تمہارے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، مار کے ڈر کی وجہ سے، تلوار کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اس لا الہ الا اللہ جو پڑھا اس نے، اس بندے نے لا الہ الا اللہ جو پڑھ کر کے وہ مرا ہے، اس لا الہ الا اللہ کا تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں جو ہے سوچتا تھا، تمنا کرتا تھا کہ کاش میں اس وقت تک پیدا نہ ہوا ہوتا، اس واقعے کے بعد میں پیدا ہوا ہوتا. وہ افسوس کرتے تھے، بہرحال ان سے غلطی ہوئی تھی. تو یہ حکم ہے کہ خاتمہ کس کا کیسا ہو یہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح یہ اقوال جن کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی جا رہی، ممکن ہے اس تک وہ نصوص نہ پہنچے ہوں جن سے اسے حق کی معرفت ہوتی، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ نصوص پہنچے ہوں مگر اس کے نزدیک وہ ثابت نہ ہو، یا یہ ممکن ہے وہ انہیں سمجھنے سے قاصر رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے اس کے پاس ان نصوص کے تعلق سے کچھ شبہات ہوں جن میں وہ اللہ کے نزدیک معذور ہو. اس لیے مسلمانوں میں سے اگر کوئی حق کی طلب میں اجتہاد کرنے والا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور یہ اجتہادی مسئلہ خواہ نظری ہو یا عملی ہو. یہی قول تمام صحابہ اور جمہور امت کا ہے. چنانچہ انہوں نے ایسے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا کچھ اصولی مسائل جن کے انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دوسرے کچھ فروعی مسائل ہیں جن کے انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے. یہ پورا جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھا ہے. انشاءاللہ اس پر جو ہے مزید باتیں اگلے دروس میں پیش کی جائیں گی. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.